اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنمنٹ اپر پرائمری اسکول ورنو، چھٹی جماعت کے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ صحیح سلامت ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ بچوں، آپ اپنی بہارستانی اردو کا صفحہ نمبر 96 نکالیے۔ ہمارا موضوع ہے بچوں آج جگنو۔ تو بچوں، یہ ایک نظم ہے، اس میں شاعر نے جگنو کے بارے میں کیسے شعر لکھے ہیں ان کا ہم معنی پڑھیں گے۔ بچوں، اس نظم کا لکھنے والا ہے سکندر علی وجد۔ برسات کی رات تھی اندھیری، کچھ نیند اچٹ گئی تھی میری۔ برسات کی رات تھی اندھیری، کچھ نیند اچٹ گئی تھی میری۔ بچوں، شاعر کہتا ہے کہ موسم برسات کی رات تھی اور میں گہری نیند میں سو رہا تھا۔ برسات کی کالی رات تھی، ایسے میں میری نیند اچٹ گئی، یعنی میں بے قرار ہو گیا، بے چین ہو گیا اور میں جاگ گیا۔ کیونکہ بچوں، جگنو عموماً برسات میں ہی نظر آتے ہیں۔ تو دوسرا شعر ہے، پانی جو برس کے کھل گیا تھا، گلشن کا غبار دھل گیا تھا۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے بارش ہوتے ہوتے رک گئی اور آسمان کھل گیا، جس کی وجہ سے مطلع صاف تھا اور آسمان پر تارے چمک رہے تھے اور سارے درختوں اور باغوں کے جسم سے گرد غبار دھل گیا تھا۔ بیدار تھی باغ میں اکیلی، پھولوں سے لدی ہوئی چنبیلی۔ شاعر چنبیلی کے پھول کی تعریف کر رہا ہے کہ باغ میں اکیلی بیچاری یہ چنبیلی بیدار تھی۔ بچوں، چنبیلی ایک سفید رنگ کا خوشبودار پھول ہوتا ہے۔ بیدار تھی باغ میں اکیلی، پھولوں سے لدی ہوئی چنبیلی۔ شاعر کہتا ہے کہ چنبیلی کے پھول کی تعریف کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ باغ میں اکیلی بیچاری چنبیلی بیدار تھی، درخت کا پورا جسم پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ اتنے میں جو رو چلی ہوا کی، قسمت ہی چمک گئی فضا کی۔ اس شعر میں شاعر چنبیلی کے پھول کے کھلنے کے بعد ہوا چلنے پر خوش منظری فضا میں چنبیلی کی تعریف کر رہا ہے کہ باغ میں پھول کھلے ہیں اور ایسے میں ہوا چلی جو جس سے پوری فضا معطر ہو گئی، ہر طرف خوشبو ہی خوشبو پھیل گئی۔ ہونے لگی جگنوں کی بارش، فطرت کے جمال کی تراوش۔ ہونے لگی جگنوں کی بارش، فطرت کے جمال کی تراوش۔ بچوں، اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ جگنو کے فضا میں پھیل جانے سے قدرت کا انوکھا منظر معلوم ہو رہا تھا اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے آسمان سے نور کی بارش ہو رہی تھی۔ پورا آسمان جلال و جمال کا سنگم معلوم ہو رہا تھا۔ جمال معنی خوبصورتی، جمال معنی خوبصورتی، یعنی اتنا خوبصورت لگ رہا تھا آسمان۔ روشن تھا اس قدر اندھیرا، گویا ہونے کو تھا سویرا۔ روشن تھا اس قدر اندھیرا، گویا ہونے کو تھا سویرا۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ اس قدر فضا روشن ہو گئی تھی کہ تاریکی کا نام و نشان تک باقی نہیں تھا اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب سویرا ہونے والا ہے۔ تو بچوں، یہ پڑھا ہم نے نظم جگنو، تو ہم نے اس کا معنی بھی پڑھا۔ آپ دوبارہ اس کا معنی سنتے جائیے۔ برسات کی رات تھی اندھیری، کچھ نیند اچٹ گئی تھی میری۔ یعنی شاعر کہتا ہے کہ موسم برسات کی رات تھی، میں گہری نیند میں سو رہا تھا اور برسات کی کالی رات تھی، ایسے میں میری نیند اچٹ گئی، یعنی میں بے قرار ہو گیا، بے چین ہو گیا اور میں جاگ گیا۔
پانی جو برس کے کھل گیا تھا، گلشن کا غبار دھل گیا تھا۔ شاعر کہتا ہے کہ بارش ہوتے ہوتے رک گئی اور آسمان کھل گیا، جس کی وجہ سے مطلع صاف تھا اور آسمان پر تارے چمک رہے تھے اور سارے درختوں اور باغوں کے جسم پر جو گرد غبار تھا وہ دھل گیا تھا۔ بیدار تھی باغ میں اکیلی، پھولوں سے لدی ہوئی چنبیلی۔ شاعر چنبیلی کے پھول کی تعریف کر رہا ہے کہ باغ میں اکیلی بیچاری چنبیلی ہی بیدار تھی اور اس کا چنبیلی کا جو درخت تھا وہ اس کا پورا جسم پھولوں سے بھرا ہوا تھا، لدا ہوا تھا۔ اتنے میں جو رو چلی ہوا کی، قسمت ہی چمک گئی فضا کی۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ چنبیلی کے پھول کھلنے کے بعد ہوا چلنے پر خوش منظری فضا میں چنبیلی کی تعریف کر رہا ہے کہ باغ میں پھول کھلے ہیں، ایسے میں ہوا چلی، پوری فضا معطر ہو گئی اور ہر طرف خوشبو ہی خوشبو پھیل گئی۔ ہونے لگی جگنوں کی بارش، فطرت کے جمال کی تراوش۔ ہونے لگی جگنوں کی بارش، فطرت کے جمال کی تراوش۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ جگنوں کے فضا میں پھیل جانے سے قدرت کا انوکھا منظر معلوم ہو رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے آسمان سے نور کی بارش ہو رہی تھی اور پورا آسمان جلال و جمال کا سنگم معلوم ہو رہا تھا۔ جمال معنی خوبصورت۔ روشن تھا اس قدر اندھیرا، گویا ہونے کو تھا سویرا۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ اس قدر فضا روشن ہو گئی تھی کہ تاریکی کا نام و نشان تک باقی نہیں تھا اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب سویرا ہونے والا ہے۔ جگنو اس طرح اڑ رہے تھے، ہیروں پہ پر لگے ہوئے تھے۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ آسمان میں جگنو اس قدر اڑ رہے تھے، گویا ایسا محسوس ہو رہا تھا ہیروں میں پر لگے ہوئے تھے، جیسے کہ ان کے ہیروں میں پر لگے ہوئے تھے، اس قدر جگنو ہوا میں اڑ رہے تھے۔ تو بچوں اب اس کی کچھ مشکل الفاظ ہیں، آپ ان کو انڈر لائن کیجئے اور ان کا معنی لکھیے۔ یعنی پہلا الفاظ ہے نیند اچٹ جانا۔ نیند اچٹ جانا معنی نیند نہ آنا، یعنی بے چین ہو جانا۔ پانی برس کے کھل جانا، یعنی بارش رک جانے کے بعد آسمان کا صاف ہونا۔ گلشن، گلشن معنی باغ یا چمن۔ غبار، غبار معنی دھول۔ چنبیلی، چنبیلی سفید رنگ کا ایک خوبصورت خوشبودار پھول ہوتا ہے۔ جمال، جمال معنی خوبصورتی۔ تراوش، تراوش معنی چھڑکنا یا ظاہر ہونا۔ بچوں یہ پڑھا ہم نے جگنو، آپ اس نظم کو زبانی یاد کیجیے اور جو آپ نے ان مشکل الفاظ کا معنی لکھا آپ ان کو اپنی کاپی پر لکھیے اور اپنے ذہن میں ان کا معنی رکھیے۔ اس کے آگے کل پڑھیں گے۔ باقی والسلام، خدا حافظ۔